فتح مکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن واقعہ ہے۔ اس کی بنیاد صلح حدیبیہ کے معاہدے پر رکھی گئی، جو ہجرت کے 6 سال مسلمانوں اور قریش کے درمیان ہوا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے اور قبائل کو آزادی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں اتحاد کر لیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، جو معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس واقعے کے بعد قریش کے سردار ابو سفیان مدینہ آئے تاکہ معاہدہ دوبارہ بحال کیا جا سکے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رازداری کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کی تیاری کی، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کو بھی معلوم نہ تھا کہ اصل ہدف کیا ہے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع نے مکہ والوں کو ایک خط بھیجا جس میں اس مہم کی خبر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر وہ خط واپس حاصل کر لیا گیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ انہوں نے یہ قدم اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لیے اٹھایا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ رمضان 8 ہجری میں تقریباً 10,000 صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے حکم دیا کہ رات کے وقت جگہ جگہ آگ جلائی جائے تاکہ دشمن پر مسلمانوں کی تعداد کا رعب پڑے۔ یہ منظر دیکھ کر ابو سفیان خوفزدہ ہو گئے اور آخرکار انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، حالانکہ یہ ایک عظیم فتح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے، جو اپنے گھر میں رہے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے۔ صرف چند معمولی جھڑپوں کے علاوہ مکہ بغیر بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں موجود 360 بتوں کو توڑ دیا اور اعلان فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ